عزیزوں اور دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، مسئلہ ہے محبت کا، عقیدت کا، تعلق اور کنیکشن کا۔ جب کسی آدمی کو کسی سے تعلق ہوتا ہے، جب کسی آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس آدمی کی ہر چیز پیاری معلوم ہوتی ہے۔ اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز اس کی پیاری معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر کسی کو کسی سے عداوت ہو جائے تو اس کی ہر چیز بری معلوم ہوتی ہے۔ عداوت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے، گونگا کر دیتی ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھا گونگا بہرا آدمی ہو جاتا ہے۔ عداوت ایسی بری چیز ہے۔ عداوت اگر ہو جائے تو اچھی چیز بھی آدمی کی نظر میں بری معلوم ہوتی ہے، اور اگر محبت ہو تو کانٹا بھی پھول معلوم ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے راستے میں جو کانٹے ہیں میرے دوستو، عاشق لوگ ان کانٹوں کو اٹھا کر پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں کانٹوں کو، کیونکہ محبوب کے شہر میں اور محبوب کی گلیوں میں جو کانٹے ہیں وہ بھی پھول سے اچھے اور پھول سے زیادہ بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ اسی مسئلہ اور اسی حقیقت کی روشنی میں مسئلہ ہے میلاد شریف کا۔ میلاد شریف یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے اوپر دلیل قائم کی جائے یا قرآن کی آیت پڑھی جائے یا حدیث بیان کی جائے، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ میلاد شریف کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلس کے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت، حضور کی فضیلت اور حضور کی شان بیان کی جائے، تو حضور کی شان اور حضور کی ولادت اور حضور کی فضیلت میں ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوگا اس کو کوئی اس میں نہ انکار ہو سکتا ہے نہ شبہ ہو سکتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اس معاملے میں الحمدللہ ہمیشہ سے یہی عمل ہے، وہ رات دن ہم لوگ مجلس میلاد کرتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے خلاف جو فرقے ہیں، وہابیوں کا جو ٹولہ ہے اور دیوبندیوں کا، وہ میلاد شریف کا قائل نہیں ہے۔ میلاد شریف کے سلسلے میں صاف طور پر تمام دیوبندیوں کے پیشوا مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتاوی رشیدیہ پیج 131 اور سیکنڈ ویلیوم میں لکھا کہ کسی عرس اور مولود میں شریک ہونا درست نہیں، کسی مولود میں اور عرس میں نہیں شریک ہونا چاہیے، اور کوئی عرس اور کوئی مولود بھی درست نہیں۔ بالکل نیچے سے جڑ کاٹ کر کے پھینک دیا کہ نہ میلاد میں لوگ شریک ہوں گے، نہ میلاد ہوگی، نہ حضور کی فضیلت بیان ہوگی، نہ لوگوں کو حضور سے محبت ہوگی، بات ختم ہوگی۔ کسی عرس میں نہیں شریک ہونا چاہیے، کیونکہ جب عرس میں شریک ہوں گے تو ولیوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہوگی، اور جب عرس میں ہی شریک نہیں ہوں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ یہ میرے دوستوں میں آج کل کے اور اس زمانے کے مولویوں کی بات سنا رہا ہوں، اور آئیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
جو حدیثیں ہیں وہ بھی سن لیجئے. حدیث بیان کرنے سے پہلے میں توریت کی روایت میں پیش کرتا ہوں. آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی. توریت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کعب احبار سے سوال کیا کہ اے کعب احبار، یہ بتائیے کہ آپ سرکار دو عالم کی تعریف اور نعت کو توریت میں کس طرح پاتے ہیں؟ توریت شریف میں بھی حضور کی تعریف لکھی ہے، کوئی نعت بیان ہوئی ہے؟ کعب نے کہا، سنیے اب توریت کی روایت آ رہی ہے. کعب نے کہا کہ ہم توریت میں یہ پاتے ہیں. کیا؟ سنو توریت میں کیا ہے. لکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ یولد بمکہ، محمد ابن عبداللہ جو مکہ میں پیدا ہوں گے وہ یہاجر الی طابہ، اور ہجرت کریں گے مدینے کی طرف. وَيَكُونُ مُلْكُهُ بِالشَّامِ، اور ان کا ملک شام ہوگا، اور ان کی زبان جو ہے معاذ اللہ گندی نہیں ہوگی، اور وہ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ سرکار دو عالم کی ولادت اور میلاد کا ذکر جو ہے الحمدللہ رب العالمین توریت میں بھی ہے. توریت کی دوسری روایت سنی، فرماتے ہیں کہ بے شک میں اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی مبعوث کرنے والا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. جو ان پر ایمان لایا اس نے ہدایت پائی، اور جو ایمان نہیں لایا وہ ملعون ہے. یہ تو توریت کی روایت ہے. اب انجیل کی روایت بھی سنیں. انجیل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا کس طرح بیان ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہاری طرف ایک دوسرا رسول بھیجے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے اور تمہیں وہ بات سکھائے اور تمہیں ہر بات سکھائے اور تمہارے لیے پوشیدہ اور غیب بیان کرے گا، اور وہ میری شہادت دے گا جیسا کہ میں ان کی شہادت دیتا ہوں. چنانچہ قرآن میں آپ نے پڑھا کہ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور وہ خاتم النبیین ہوں گے. یہ آپ نے انجیل کی روایت سنی. اب زبور میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی سن لیجیے. زبور میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زبور میں وحی بھیجی کہ اے داؤد، بے شک ان قریب تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد اور محمد ہوگا. سچے نبی، میں ان پر ہمیشہ غصہ نہ کروں گا اور نہ وہ ہمیشہ میری نافرمانی کرے گا. میں نے ان کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. اس طرح کی پیشن گوئی حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اور حضرت شعیہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو صحیفے اللہ کی جانب سے ملے ان میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر موجود ہے. اب آئیے حدیث پیش کرتا ہوں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا ذکر کیا اور اپنی شان کو بیان کیا. عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم کے بہترین زمانوں میں مبعوث ہوا، بہترین پیریڈ میں بھیجا گیا.
آدم علیہ السلام کی اولاد پر جو زمانہ آیا اس میں جو بہترین زمانہ ہے اس میں بھیجا گیا، اور بہتر زمانہ پھر بہتر زمانہ، یہاں تک کہ میں جس زمانے میں ہوا۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ حضرت واصلہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چن لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے چنا کس کو؟ حضرت اسماعیل۔ اور حضرت اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ کو چن لیا۔ بنی کنانہ حضرت اسماعیل کی اولاد بہت ہوئی، لیکن وہ تمام برانچ میں بنی کنانہ کو اللہ نے چن لیا۔ اب یہ خدا کی قدرت ہے اور اس کی شان ہے کہ وہ سلیکشن اس نے کیا، اس نے چن لیا، اور خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بنی کنانہ کو چنا، اور بنی کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چن لیا۔ بنی کنانہ پورے عرب میں آباد ہے، اس میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو چن لیا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا، منتخب کر لیا۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، ایک اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے ایک ہے، اس کی شان میں اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ایسا بنایا کہ وہ بھی ایک ہے، ان کی شان میں کوئی شریک نہیں۔ سنیے میرے دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصا ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لبی ابن فہر ابن غالب اور ابن کنانہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل چل رہی ہے، اور خزیمہ اور مدرکہ الیاس اور عدنان، یہ یہاں تک سرکار دو عالم کی نسل گئی۔ تو کنانہ میں سے فرماتے ہیں کہ قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا۔ دیکھیے، یہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ولادت کا اور اپنی شان کا بیان کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی میلاد شریف کہاں ہے؟ تو یہ میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا، یہی تو میلاد ہے۔ اور سنیے، حضرت عبد المطلب ابن بداع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عباس سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم کے چچا حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، لوگ میرے خاندان میں کچھ نکتہ چینی کرتے ہیں، کچھ اعتراض کرتے ہیں، یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو منبر پر آپ نے قیام فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں محمد ہوں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں، اور بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا،
تو مجھے ان کے بہتر میں پیدا کیا. جو گروپ بہتر اور سلیکٹڈ گروپ تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے پیدا کیا. پھر ان کے 2 گروپ بنائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین گروپ میں پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قبیلے بنائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین قبیلے میں پیدا کیا. پھر اللہ نے ان کے خاندان بنائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا. پھر لوگوں کی سلیکشن ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین نفس اور بہترین آدمیوں میں پیدا کیا. میرے عزیزوں، میرے دوستو، حدیثوں کو بیان کیجئے اور کہاں تک بیان کیجئے. مقصد یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری کا چرچا پہلے بھی ہوا اور حضور کے آنے کے بعد صحابہ نے بھی چرچا کیا. خود سرکار دو عالم نے اپنی ولادت کا اور اپنی آمد کا ذکر کیا. اور الحمدللہ آج جو مومنین صادقین اہل سنت و جماعت ہیں وہ بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں اور میلاد شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں. حدیثیں آپ نے سن لی. اب علماء کرام نے بعض قول نقل کیے ہیں وہ بھی سن لیجیے. علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں. نعمت الکبریٰ میں لکھا ہے کہ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفقا درہما علی قرۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے میلاد کے پڑھوانے میں 1 درہم خرچ کیا تو وہ میرا جنت میں ساتھی ہوگا. دیکھیے یہ سب میرے دوست علامہ ابن حجر، یہ کوئی معمولی مولوی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بہت بڑے علامہ اور بہت بڑے محدث. اور اسی نعمت الکبریٰ میں حضرت فاروق اعظم کا قول منقول ہے کہ جس نے میلاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی تو اس نے اسلام کو زندہ رکھا. بات بھی ہے میرے دوستو اور یہ ہے بھی صحیح کہ ظاہر ہے کہ جب سرکار دو عالم کی شان بیان ہوگی تو پھر اسلام کی اس میں عزت ہے، اسلام کی بھی شان ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بیان ہوگی تو پھر اسلام ختم. اور سنیے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن بصری یہ سید التابعین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے طریقت میں فیض لیا اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کا سلسلہ حضرت حسن بصری اور وہاں سے حضرت علی تک پہنچتا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میں میلاد شریف کے پڑھوانے میں ان تمام سونے کو میں خرچ کر دوں. علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی میلاد شریف لوگ کیوں پڑھتے ہیں اور میلاد شریف کیوں ہوتا ہے. لیکن اتنی بات ہمیشہ یاد رکھیے، یہ تو میں نے مسائل سب بیان کر دیے لیکن یہ بات ضروری ہے کہ میلاد شریف ادب کے ساتھ ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 4 آدمی میلاد پڑھ رہے ہیں اور 6 آدمی باہر سگریٹ پی رہے ہیں اور 2 آدمی ادھر چائے پی رہے ہیں اور 10 آدمی ادھر باتیں کر رہے ہیں. تو میرے دوستو ایسے میلاد کی ضرورت اللہ اور اس کے رسول کو نہیں ہے. عزت کے ساتھ میلاد ہو. میلاد پڑھنے والا بیچارہ اندر میلاد پڑھے اور جو میلاد پڑھوانے والا ہے وہ باہر بیٹھ کر کے باتیں کرے تو بتائیے کہ کیا فائدہ ایسے میلاد سے. میلاد عزت عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے. گھروں کو دھو، گھروں کے اندر یہ تصویریں اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تمام چیزوں کو ہونی نہیں چاہیے. گھر کے اندر یہ اس قسم کی چیزیں تمام گھر کو صاف کرو، عطر گلاب سے گھر کو دھو، کوئی گندگی نہ ہو، پاک و صاف کپڑے ہوں، وہاں پر یہ کتا اور یہ اس قسم کی چیز گھر میں نہ ہو. ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خوشبو لگا کر کے جو جس کے گھر میں میلاد ہو رہی ہو وہ سب سے پہلے آن کر دے.
جب تو میرے دوستو یہ ادب کی بات ہوئی، اور ویسے ہی رسمن 4 آدمی کو ادھر بٹھا دیا، بس رسم، تو یاد رکھو کہ دنیا کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ یاد رکھو ہر چیز کا دار و مدار ادب پر ہے۔ ادب کے ساتھ اگر 2 آدمی بھی میلاد پڑھیں لیکن پورے ادب کے ساتھ، الحمدللہ مقبول ہے۔ اور اگر ادب نہ ہو اور یوں ہی بس جیسے چلانے کے لیے کام چلاؤ ہو، تو میرے دوستو دین کے معاملے کو کسر مت بناؤ، رسم مت بناؤ، یہ رسم نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا سوال ہے میرے دوستو۔ آج اگر کسی کے گھر میں اگر گورنر آ جائے اور انوائٹ کیا جائے اس کو، تو دیکھیے گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے، آگے پیچھے ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں گے، معلوم نہیں کون آ رہا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا ذکر تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہمارے یہاں میلاد شریف کثرت سے ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میلاد شریف جو لوگ پڑھاتے ہیں الحمدللہ وہ عزت و عظمت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ میلاد شریف کا احترام اور ادب بہت ضروری ہے میرے دوستو۔ اور یہ بات بے ادبی کی بات ہے کہ ادھر میلاد شریف ہو رہی ہے، ادھر بات ہو رہی ہے، ادھر میلاد شریف ہو رہی ہے، ادھر سگریٹ پی رہے ہیں، ادھر میلاد شریف ہو رہی ہے، ادھر میرے دوست دوسرے پروگرام میں موجود ہے۔ اور پھر یہ بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ میلاد شریف میں جس آدمی کو دعوت دیں، تو میلاد شریف میں دعوت دینے انوائٹ کرنے کا مطلب یہ کہ وہ آدمی مجلس میں آن کر بیٹھے۔ میلاد شریف یہاں ہو رہی ہے اور سڑک کے اوپر 10 آدمی بیٹھے ہوئے، کیا فائدہ بتائیے میلاد شریف کا؟ کیوں بلایا گیا ایسے آدمی کو؟ میلاد شریف کی مجلس میں آن کر ادب سے بیٹھو تاکہ معلوم ہو کہ پیارے نبی کے ذکر میں شریک ہو رہے۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے انویٹیشن جو ہوتی ہے گورنمنٹ کے یہاں، تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انویٹیشن جو ہے وہ تو ایک جگہ ہو رہی ہے اور سڑک کے اوپر 4 آدمی کھڑے ہوئے؟ جب انوائٹ آدمی کو کیا جاتا ہے تو وہ اس مجلس کے اندر جہاں فنکشن ہوتا ہے وہاں آنا چاہیے۔ لیکن یہ کمزوری اور غلطی کس کی؟ آنے والوں کی نہیں ہے، خود جو انوائٹر ہے، جو انوائٹ کرتے ہیں ان کی غلطی ہے اور گھر والوں کی غلطی ہے۔ وہ اگر صحیح انتظام کریں اور لوگوں کو بلائیں۔ ہمارے یہاں ایک عجیب طریقہ ہے، یہ میں آپ کو اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ ایسی باتیں کھول کر میرے دوستو آج کی دنیا میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ کئی لوگ مخالفت نہ کریں، لیکن مجھے تو میرے دوستو کسی سے ڈر ہے نہیں، میں تو اللہ اس کے رسول سے ڈرتا ہوں، میں کسی کی بات نہیں مانتا۔ ہوتا یہ ہمارے یہاں مجلسوں کے اندر کہ گھر کے اندر میلاد ہو رہی ہے اور باہر جو ہے 10-50 چیئر بچھا دیتے ہیں، چیئر بیٹھنے کے۔ تو اگر گھر میں جگہ نہیں ہے اور مجبوراً اگر چیئر بچھا دیا گیا تو خیر، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے میرے دوستو کہ جب میلاد پڑھنے والے نیچے بیٹھے ہوئے تو باہر لوگوں کو چیئر پر کیوں بٹھایا جائے؟ اندر بلا آئیے، اندر آپ میلاد میں آئے، اندر آ کر مجلس میں بیٹھیے، گھر خالی کیجیے، گھر میں جگہ قائم کیجیے، لیکن باہر جب وہ چیئر پر لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ میلاد شریف سنتے نہیں بلکہ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ عزیزو اور دوستو، میلاد شریف پیارے نبی کے لیے کرو اور پیارے نبی کی شان کو بیان کرو صحیح طریقے سے، تاکہ بیچارے آنے والے کو بھی کچھ فائدہ ہو، تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ کہ میلاد شریف کی مجلس میں جب لوگ آئیں تو آپ کو اگر ان کو چائے پلانی ہو یا کچھ خدمت کرنی ہو تو میلاد شریف کے بعد، میلاد شریف سے پہلے نہیں بیٹھیں۔ میلاد شریف جب ختم ہو جائے تو بعد میں ایک مسئلہ۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ بھی سن لی، میلاد شریف میں جو چیز تقسیم کی جاتی ہے، جو تبرک تقسیم کیا جاتا ہے، میلاد شریف ہو یا عرس ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں تبرک، اور تبرک کی ریسپیکٹ اور عزت ضروری ہے۔ تبرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ عزت بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ عرس کی مجلس میں جو کھانا ہوتا ہے تو وہ میرے دوستو کچھ تو لوگ کھاتے ہیں اور کچھ پھینک دیتے ہیں۔ پاؤں کے نیچے کھانا آ رہا ہے، ادھر کھانا پڑا ہوا ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ پیارے نبی کا اس میں ذکر ہوا ہے، ولیوں کا ذکر ہوا ہے، تو تبرک ہے، اس کا ایک دانہ بھی
پاؤں کے نیچے نہیں آنا چاہیے، ویسے بھی نہیں آنا چاہیے، اور تبرک کا تو خاص ادب کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو ان چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھو گے، کیوں کہ جس قدر زیادہ ادب کریں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائے گا، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار سنسیریٹی اور خلوص کے اوپر ہے۔ جس قدر خلوص زیادہ ہوگا اسی قدر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے دوستو ہمارے یہاں میلاد رمضان شریف کی مجلس میں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ ہم روزانہ حضور کا ذکر کرتے ہیں اور روزانہ حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں تاکہ روزانہ ہمیں میلاد شریف کا ثواب مل جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، سمائے بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سمے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سجدے پہ روزے ازل سے یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، محشر میں جب ان کی آمد ہو سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، خدمت کے کرسی کا ہے ہر ادا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام میم ہا میم دال، السلام بے نظیر و بے مثال، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين.